نعبدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع توبہ کے بارے میں ہے۔ توبہ بیسیکلی کیا ہے؟ توبہ کے لفظی معنی لوٹنے کے ہیں۔ شریعت میں کسی گناہ سے باز آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کے صحیح ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ جس گناہ میں آدمی فی الحال مبتلا ہے اسے فوراً ترک کر دے۔ دوسرے یہ کہ ماضی میں جو گناہ ہوا ہے اس پر شرمندہ ہو، اور تیسرے یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ اگر کوئی شرعی فریضہ چھوڑا ہے تو اسے ادا کرنے میں لگ جائے، اور اگر حقوق العباد سے اس گناہ کا تعلق ہے، یعنی لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے تعلق ہے، تو اس کی شرط یہ بھی ہے کہ اس کے حق ادا کرے۔ کسی کا مال اپنے اوپر واجب ہے، وہ شخص زندہ ہے تو اسے لوٹا دے۔ اگر وہ مر چکا ہے تو بیت المال میں اس کا مال جمع کروا دے۔ آج کل چونکہ ہمارے ہاں بیت المال کا سسٹم نہیں ہے، یا ہمارا سسٹم ہی نہیں صحیح، اس قدر کمزور ہے کہ ایمانداری کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، تو اس شخص کی طرف سے صدقہ کر دے۔ اگر کسی کو غیر مالی حق واجب ہے، کسی کو ناحق ستایا ہے، برا بلا کہا ہے، یا کسی کی غیبت کی ہے، تو جس طرح ممکن ہو اس سے معافی مانگ لے۔ اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ اللہ پاک کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابن آدم اگر میرے پاس اس حال میں آئے کہ اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ چکے ہوں، مطلب اس قدر زیادہ گناہ ہوں، اور وہ مجھے کہے کہ میرے رب مجھے معاف فرما، تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس کو معاف فرما دوں۔ تب اس قدر مہربان اور محبت کرنے والا رب اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہے۔ کہ بعض اوقات تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برائی لکھنے والے جو کرامن کاتبین ہیں، جو گناہ لکھتے ہیں، وہ تب تک گناہ نہیں لکھتے، ان کو امید ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے گناہ کرنے کے بعد یہ بندہ توبہ کر لے۔ تو اللہ پاک بہت مہربان ہے، بہت رحمان ہے، رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث تم سے چھپائے رکھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ ایسی مخلوق پیدا فرماتا جو گناہ کرتی اور اللہ انہیں معاف فرماتا۔ اس حدیث سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو گناہ کے بعد توبہ کتنی زیادہ پسند ہے، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ پاک کی مخلوق میں سے ہیں، لیکن فرشتے چونکہ معصوم ہیں، گناہ کا تصور نہیں ہے ان کے پاس، تو انسان جو ہیں پھر ان کو افضل بھی قرار دے دیا اللہ پاک نے، اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا۔ پتہ تھا گنہگار ہیں، بہت زیادہ گناہ کریں گے، فرشتوں میں یہ عیب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں۔ تو اللہ پاک کے نزدیک گناہ کے بعد توبہ ایک پسندیدہ اور بہترین عمل ہے۔ اللہ پاک کے قرآن پاک میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 160 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور حق کو ظاہر کر دیں تو میں انہیں معاف فرما دوں گا، اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں۔ مطلب جس کے ذمہ جو حقوق ہیں، کسی کے کچھ مال میں یا مطلب حقوق العباد میں کچھ حق تلفی کی گئی ہے تو وہ ان کو ادا کریں۔ حقوق اللہ میں کوئی حق تلفی کی گئی ہے تو اللہ پاک سے اس کی معافی مانگے، استغفار کرے،
تو اللہ پاک کو بہت بڑا مہربان اور معاف کرنے والا پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اور گناہ کا تصور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ان کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، تو یہ ہمیں بتانے کے لیے انہوں نے بولا کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھتے ہوئے ہم تو گنہگار بندے ہیں، گئے گزرے دور میں پیدا ہوئے ہیں، فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، تو ہمیں اللہ پاک کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، بے شک میں اس کی جناب میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ پچھلی حدیث میں 70 مرتبہ بتایا گیا تھا، وہ بخاری شریف کی حدیث تھی، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں 100 مرتبہ فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار اپنے بندے کے قریب سب سے زیادہ رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو تو ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ، تو اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، مطلب تہجد کے ٹائم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ، کیونکہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں ہر رات، اور پھر پکار پکار کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ تو وہ ایک بہترین موقع ہے توبہ استغفار کرنے کا، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کے لیے جتنا انتظار کرتے ہیں اتنا اس دنیا میں کوئی بھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو تم سجدہ کثرت سے کیا کرو، اور تم سجدے میں کثرت سے دعا مانگا کرو۔ تب سجدے میں جاؤ اور اللہ پاک سے دعا کرو، اللہ پاک کے نزدیک ہیں، وہ سن رہا ہے، کہ ویسے تو اللہ پاک آپ کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، دل میں سوچتے ہیں وہ جانتا ہے، خالق ہے۔ سورہ اخلاص میں جس طرح اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو وہ فرماتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی بھی بندہ اس کے پاس آئے اسے معافی کا طلبگار ہو، تو بے شک وہ اسے بہترین معاف کرنے والا پائے گا۔ صدقہ جاریہ کے لیے میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔